آپ بیتی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے، اس کا تعارف اور ابتدائی کچھ حصہ کل ہم نے بیان کیا تھا۔ آج دوسری قسط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عمر کا 7واں یا 8واں سال تھا، گنگوہ میں، جب جناب الحاج ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب مظفر نگری، وہ اور ان کی اہلیہ عاشق زار حضرت گنگوہی قدس سرہ کے لیے بڑے اہتمام سے پلاؤ پکایا کرتے تھے۔ مظفر نگر تانا بون اور اس علاقے کے پاس بڑا شہر ہے اور ضلع بھی ہے، ضلع کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ ایک ضلع سہارنپور ہے، دوسرا پھر اس طرف دہلی کی طرف آتی ہوئی مظفر نگر آتا ہے۔ مجھے بھی خوب یاد ہے ان کا پکانا بھی، اور حضرت گنگوہی کے ساتھ کھانا بھی۔ معلوم نہیں روزانہ ایک مرغ تو ضرور کٹتا تھا، اور اس میں نہ معلوم کتنی چیزیں پڑتی تھیں۔ مرغے بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت پال رکھے تھے، اور ان کو بھی نہ معلوم کیا کیا کھلایا جاتا تھا۔ انہی ڈاکٹر صاحب کے متعلق تذکرۃ الرشید میں ایک قصہ یاد پڑتا ہے، بچپن کا پڑا ہوا ہے، کہ حضرت گنگوہی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ ڈاکٹر صاحب یہاں کیا کرتے ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ ذکر، شغل، سلوکی مشاغل جس میں خانقاہ کے سارے خدام ہر وقت مشغول رہتے تھے، ڈاکٹر صاحب ان میں زیادہ مشغول نہ رہتے تھے۔ حضرت گنگوہی نے بے ساختہ فرمایا کہ مجھے پلاؤ کھلانے کے لیے۔ ان کی اہلیہ محترمہ سے ہمارا قاعدہ بغدادی شروع ہوا۔ پڑھنے پڑھانے کا تو ہمیں کچھ یاد نہیں، 2 باتیں ضرور یاد ہیں۔ ابا جان کے یہاں کتابوں کی دکان تھی، قاعدہ بغدادی کی گڈی ہمیں معلوم تھی، 3-4 دن میں پہلا پھاڑ کر دوسرا لے آیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ خوب یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ اگر یہ ناکارہ حضرت گنگوہی کے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہوتا تھا تو اس پلاؤ میں سے میرا حصہ ضرور نکالتے تھے۔ اس کے علاوہ بادام، کشمش اور کھویا، یہ 3 چیزیں بھی خوب یاد ہے۔ اس کے علاوہ بھی دن بھر کھانے میں گزرتا تھا۔ یاد نہیں قاعدہ بغدادی کتنے دنوں میں پڑھا یا نہیں پڑھا۔ اس کے بعد ہمارا سپارہ لگ گیا۔ سپارہ مطلب باقاعدہ قرآن پاک شروع ہوا۔ کسی مکتب میں یا کسی باقاعدہ حافظ صاحب کے پاس تو پڑھنے کی نوبت کبھی نہیں آئی، اس واسطے کہ میرے والد صاحب قدس سرہ کے یہاں پڑھنے سے زیادہ اہم اختلاط سے حفاظت تھی۔ واقعات میں آ جائے کہ کس قسم کی احتیاط پہ کیا پابندیاں تھی۔ کسی مکتب میں یا کسی باقاعدہ حافظ صاحب کے پاس تو پڑھنے کی نوبت کبھی نہیں آئی، اس واسطے کہ میرے والد صاحب کے یہاں پڑھنے سے زیادہ اہم اختلاط سے حفاظت تھی۔ اسی واسطے قرآن پاک اب تک بھی فارسی ہی میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے ابا جان کے خاص شاگردوں میں ایک صاحب حافظ ابراہیم صاحب رسول پوری بھی تھے، جو گنگوہ میں ابا جان کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ قرآن اچھا پڑھتے تھے، حافظ تھے۔ ایک دن کے واسطے ہماری شاگردی ان حافظ صاحب کے حوالے ہوئی، اور سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے۔ ہوا یہ کہ اس دن میری اپنی والدہ صاحبہ سے لڑائی ہوئی۔ ایک پیسہ کہیں سے آ گیا تھا، اس میں ایک طرف تو سکہ تھا، دوسری طرف تلوار کا نشان تھا۔ مجھے بہت اچھا لگا، میں نے والدہ کے پاس امانت رکھوایا تھا۔ ان کو کچھ اہمیت نہ ہوئی، انہوں نے خرچ کر ڈالا۔ ایک دن پہلے اس سیاہکار نے ان سے مانگا، انہوں نے فرمایا کہ وہ تو خرچ ہو گیا، کہیں سے آئے گا تو دے دوں گی۔ اس زمانے میں اس قسم کے سکے اکثر آتے رہتے تھے۔ اپنے غصے سے تو یہ سیاہکار اب تک بھی عاجز ہے۔ غصے میں رات کو روٹی نہ کھائی۔ صبح کو والدہ صاحبہ نے جدید استاد یعنی حافظ صاحب مرحوم سے کہلوا دیا کہ اس نے رات غصے میں روٹی نہیں کھائی۔ حافظ صاحب مرحوم نے فرمایا کہ جا روٹی کھا کر آ۔ میں نے کہا کہ جی میرا پیسہ مل جائے گا تو کھا لوں گا۔ انہوں نے فرمایا اچھا تو کان پکڑ لے، اور جب روٹی کھائے گا
چھوڑ دیجیے۔ یوں پکڑ لیے۔ جب حافظ صاحب سبق کے لیے گئے جو آدھ پون گھنٹہ کا تھا اس وقت چھوڑ دیے، جب دور سے آتے ہوئے دیکھا تب پکڑ لیے۔ ایک گھنٹے کے بعد پھر وہ ابا جان کے پاس سبق کے لیے لے گئے، پھر چھوڑ دیے۔ پھر وہ ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، پھر چھوڑ دیے۔ عصر کی نماز تک یہی قصہ رہا۔ رات بھی روٹی نہ کھائی تھی، اس واسطے ماں پر جو گزرنی چاہیے تھی گزری۔ دوپہر کو والدہ کو معلوم ہوا کہ حافظ جی نے چھٹی بند کر رکھی ہے، کہ جب تک روٹی نہ کھائے گا چھٹی نہیں ملے گی، اور میری ایک درخواست تھی کہ تلوار کا پیسہ مل جائے تو کھا لوں گا۔ عصر کے بعد جب ابا جان کو یہ قصہ معلوم ہوا تو ہماری یہ ایک روزہ شاگردی ختم ہو گئی۔ ابا جان نے حافظ صاحب کو فرمایا، حافظ جی تربیت کے لیے تو میں خود کافی ہوں، آپ کے سپرد تو اس وجہ سے کیا تھا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ یاد کرتا رہے گا۔ ہماری شاگردی تو اس وقت سے ختم ہو گئی، مگر یہ حافظ صاحب اللہ ان کو بہت بلند درجے عطا فرمائے، بعد میں بہت اصرار سے اس سیاکار سے بیعت بھی ہو گئے۔ جب وہ میرے جوتے کو ہاتھ لگاتے تو میں ان سے کہتا ایسا ہرگز نہ کیجیے، آپ میرے استاد ہیں۔ وہ مرحوم بہت ہی شرمندہ ہوتے۔ ایک مرتبہ میں نے ان کو اس حرکت سے روکنے کے لیے جواباً ان کے جوتے کو سیدھا کر کے رکھ دیا۔ اس پر وہ بیچارے بہت ہی پشیمان ہوئے۔ میں نے کہا کہ جب آپ میرے جوتے کو ہاتھ لگائیں گے اس کا رد عمل میں یہی کروں گا۔ ان حافظ صاحب کی ولادت تقریباً 1302 ہجری میں ہے اور وصال 1356 ہجری۔ 1356 تو 20 سال 1336 ہو گئے، 1936۔ حافظ صاحب نے 20 سال پر ہے ہجری اور اس میں عیسوی میں۔ ہجری 20 سال، جیسے اب 41 ہے نا، اور یہاں 20 ہے۔ حافظ صاحب نے رائے پور کے مدرسے میں قرآن پاک حفظ کیا اور وہیں اردو وغیرہ پڑھی۔ اس کے علاوہ ایک عرصے کے بعد عالی جناب حافظ محمد صالح صاحب جو نکودر ضلع جلندھر کے اصل رہنے والے تھے، جو حضرت گنگوہی کے اجل خلفاء میں سے بھی تھے، نہایت بزرگ، نہایت نیک، نہایت متواضع، نہایت خاشع خاضع، بڑی کثرت سے نفلیں پڑھنے والے، وہ جب حضرت گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تبرکاً میرے والد صاحب نے مجھے ان کی شاگردی میں بھی حصول برکت کے لیے چند روز کے لیے رکھا۔ ان کے پھر پارٹیشن کے بعد ان لوگوں نے پتہ نہیں کہ یہ اس میں تھی یا نہیں، لیکن چیچا وطنی ہے ساہیوال کے پاس، وہاں جو ہے حافظ ہوئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے، عبدالعزیز صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب، ایک تھا حافظ جی عبداللطیف صاحب۔ ہم پتہ نہیں ہے 63 میں اس علاقے میں مولانا صاحب بھی ساتھ تھے، تبلیغ کے لیے گئے تھے، تو یہ مولانا عبدالعزیز صاحب اور حافظ عبداللطیف صاحب یہ محمد صالح صاحب کے بیٹوں، ان سے ملاقات ہوئی، ان کے یہاں گئے تھے، مدرسہ میں بھی گئے تھے۔ اور یہ جو ہے کیا بتاؤں، دونوں عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، عبدالعزیز صاحب بھی اور عبداللطیف صاحب بھی۔ والد صاحب محمد صالح صاحب ہے جہاں ان کا تذکرہ ہے۔ تبرکاً میرے والد صاحب نے مجھے ان کی شاگردی میں بھی حصول برکت کے لیے چند روز کے لیے رکھا، جب تک حافظ صاحب کا گنگوہ میں قیام رہا۔ اس کے علاوہ جب بھی کاندلہ جانا ہوتا تو ہمارے کاندلہ کے مشہور معروف حافظ استاد کل حافظ رحیم بخش صاحب ابن خدا بخش عرف حافظ منگتو، میرے چچا جان اور ان کے معاصرین اور ان سے چھوٹی پیڑھی میرے بعد تک کی ساری ہی حافظ صاحب کے شاگرد ہیں۔ یہ حافظ رحیم بخش صاحب کے آج کل جو وہ ملتے ہیں نا قرآن پاک کے، جو تجوید والے قرآن پاک، تو وہ حافظ وہ رحیم بخش پانی پتی ہے۔ چلیے شکر ہے کہ یہ واضح ہو گیا۔ وہ قوم کے نیلگر تھے
اور نیل کا کام ان کے گھر میں ہوتا تھا. نیل گھر جانتے ہو؟ کپڑوں ادا سے رن ورکی دے نیل. ہاں 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 پختون جی ڈیٹائی والا ورلا. وہ قوم کے نیلگر تھے اور نیل کا کام ان کے گھر میں ہوتا تھا. مرحوم چھٹی لینا، بیماری یا کسی اور حرج میں جانتے ہی نہ تھے. ایک دفعہ بہت شدید بیماری میں چند روز کے لیے جب اٹھنے کے قابل نہ تھے، گھر پر رہے تو ہم شاگردوں کو مکان ہی میں بلا لیا تھا اور وہیں پڑھے پڑھاتے تھے. بہت ہی بزرگ اور نیک تھے. چائے وغیرہ کا تو اس زمانے میں کاندلہ میں دوا کے لیے تلاش سے بھی نہ ملتی تھی، اس لیے یہ مت تو تھا ہی نہیں. اپنے محلے کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اوراد و وظائف پڑھتے ہوئے کاندلہ کے مشہور مدرسہ قرآنیہ تشریف لاتے، جو جامعہ مسجد کے بالکل مقابل تھا. آتے ہی پہلے جامعہ مسجد تشریف لے جاتے، اشراق کی نماز پڑھتے، نماز پڑھ کر مکتب میں آتے اور متسابقین، جس میں یہ ناکارہ بھی ہوتا تھا، جامعہ مسجد کی سیڑھوں پر کھڑے ہو جاتے اور حافظ صاحب کے سلام پھیرتے ہی جہاں انہوں نے جوتے پہنے 2-3 ایک دم سبق سنانا شروع کر دیتے. مرحوم جو پہلے بسم اللہ کر دیتا اس کا شروع کر دیتے، باقی کو کہہ دیتے کہ چشت، جو ہمارے یہاں ڈانٹ کا ایک فقرہ ہے. چشت. اس مکتب میں ایک انار کا درخت چھوٹا سا تھا. گرمی سردی ہر موسم میں جب اس انار کے درخت کی جڑ میں دھوپ آ جاتی تو حافظ صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے، نہایت اطمینان سے جامعہ مسجد تشریف لے جاتے، تجدید وضو فرماتے، چاشت کی نماز بہت اطمینان سے پڑھتے اور ان کے اٹھتے ہی سارے مکتب کے بچے اپنے اپنے قرآن جزدان میں بند کر دیتے. مگر کیا مجال تھی کہ کوئی لڑکا پہلے جا سکے، حالانکہ اگر 2-4 بھی چلے جاتے تو کیا پتہ چلتا. مگر ایک بچے کی بھی ہمت نہ ہوتی، چاہے کتنا چھوٹا ہو، کہ حافظ صاحب سے پہلے جا سکے. چاشت کی نماز پڑھ کر حافظ صاحب مکتب میں آتے اور جوتا نکالنے سے پہلے ہی کسی لڑکے سے کہتے کہ لا میری لنگی اٹھا دے. یہ اعلان چھٹی کا تھا. حافظ صاحب کا یہ ارشاد فرمانا اور لڑکوں میں ایک دم بگدڑ مچنا. آخر میں حافظ صاحب ہی تنہا مدرسے سے نکلا کرتے. حضرت حافظ صاحب مارتے کم تھے، مگر ان کا رعب اس قدر سخت تھا کہ اب تک بھی اس کے تصور سے خوف سا آ جاتا ہے. دوسرے مدرس دوم حافظ عبدالسبحان مرحوم تھے. وہ اتنا سخت مارتے تھے کہ ان کے درجے میں ہر وقت کوہرام مچا رہتا. حافظ صاحب کی پہلی تنبیہ یہ ہوا کرتی، یاد نہیں کرتا تو سبحان کے پاس بھیج دوں گا. یہ ناکارہ جب کاندلہ 2-4 دن کو جاتا تو حافظ صاحب کی شاگردی میں داخل ہو جاتا. شاید 2-2.5 سپارے پوری مقدار مختلف سالوں کی ہوگی. حافظ صاحب کو میرے دادا صاحب نے اس مدرسے میں 2 روپے پر مدرس رکھا تھا. مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 روپے پہ مکتبہ مجتبائی تھی، وہاں قرآن کے تصحیح پہ ملازم تھے. جو قرآن چھپ جاتا کہ اس کی کہیں غلطی ملتی تو نہیں ہے. باولپور سے پورا وفد گیا کہ جو باولپور کا نواب تھا وہ یہاں کوئی مدرسہ قائم کرنا چاہتا تھا. مولانا قاسم نانوتوی صاحب. ہاں ہاں. تو باولپور کے گیا اور انہوں نے 100 روپے اس کی پیشکش کر لی کہ آپ کو 100 روپے دیں گے تنخواہ اور آپ آ جائیں اور یہ مدرسہ کا انتظام ہو، اس کو ٹائم کرنا، اس کو چلانا، یہ آپ کریں. اس نے کہا کہ 10 روپے تنخواہ ہے، 5 روپے میں محمد احمد کے والدہ کو دیتا ہوں. قاری طیب صاحب ان کا نواسا تھا، اور قاری طیب صاحب کے باپ کا نام تھا محمد احمد. یہ مولانا قاسم صاحب کے بیٹے تھے. اور 5 روپے میں خیرات کرتا ہوں اور 5 روپے ڈر کا خرچہ وہ ہو جاتا ہے، وہ محمد احمد کے ماں کو دیتا ہوں. اب 100 روپے جب مجھے ملیں گے
تو میں کام کروں گا یا سارا مہینہ اس کو تقسیم کرتا رہوں گا؟ انکار کر لیا. 10 روپے تنخواہ کے بجائے 100 روپے مل رہے تھے، لیکن قبول نہیں کیا، مزاج کے خلاف. ان کا بھی آئے جائے آگے. حافظ صاحب کو میرے دادا صاحب نے اس مدرسے میں 2 روپے پر مدرس رکھا تھا. 15-20 برس بعد یہ کیا لکھا ہے 7 ہو گئے. ہمارے کاندلہ کے اکابر جب علی گڑھ سے وابستہ ہوئے تو انہوں نے بہت ہی کوشش کی کہ حافظ صاحب کو کالج میں قرآن کا مدرس بنا کر 40, 50 یا 60 یا 100 تک لے جایا جائے. حافظ صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایسے کا بٹایا ہوا ہوں کہ 700 پر بھی نہیں جا سکتا. یہ مولانا اسماعیل صاحب تھے جو مولانا الیاس صاحب اور مولانا یحییٰ صاحب کے والد تھے. مولانا اسماعیل نام تھا. یہ حضرت شیخ زکریا صاحب کے والد صاحب کا نام مولانا یحییٰ صاحب اور ان کے دادا کا نام مولانا اسماعیل صاحب. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ آپس میں بھائی. مولانا الیاس صاحب نے جو کام سنا گیا ہے کہ حافظ صاحب محمد صالح مرحوم پہلے پہلوانی کیا کرتے تھے اور کسی پہلوان کے پچاڑنے کے لیے میرے دادا صاحب کے پاس تعویذ لینے گئے. ان کو پسند آ گئے. انہوں نے حال دریافت کیا، کون ہو، کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نیلگر ہوں، پہلوانی کرتا ہوں. مولانا نے فرمایا کچھ اور بھی آوے ہے؟ انہوں نے کہا قرآن حفظ کیا ہے. دادے صاحب نے قرآن سنا اور اس کے بعد پہلوانی سے توبہ کرائی، بیعت کیا اور فرمایا کہ 2 مہینے میں کہ 2 روپے مہینے میں دے دیا کروں گا. تم بچوں کو قرآن پڑھایا کرو. اور نیلگروں کی مسجد میں ان کو بٹھا کر محلے کے بچوں کو سپرد کر دیا. دادے صاحب کے جانے کے بعد شرفائے قصبہ نے اس میں اپنی توہین سمجھی کہ ان کے بچے نیلگر سے پڑھیں. انہوں نے اپنے بچوں کو اٹھا لیا. چند ماہ بعد جب دادا صاحب دوبارہ آئے اور حال معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوئے اور ان کے لیے جامع مسجد کے سامنے منہدمہ مسجد میں مدرسہ بنا دیا. میرے دادا صاحب کے انتقال کے بعد میرے تایا صاحب مولانا محمد صاحب سے بھی نیازمندانہ تعلق تھا اور میرے چچا جان یعنی مولانا الیاس صاحب تو ان کے شاگرد تھے. میں نے بارہا دیکھا کہ چچا جان جب کاندلہ جاتے حافظ صاحب کی بہت ادب سے اہتمام سے دست بوسی کرتے. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا حکیم صدیق احمد صاحب کاندلوی یکے از خلفائے قطب عالم گنگوہی سے قرآن شریف کا لفظی ترجمہ حرفاً پڑھا. مشہور ہے کہ حافظ صاحب کی 40 سال تک تکبیر تحریمہ ایک دفعہ کے علاوہ فوت نہیں ہوئی. 1347 ہجری میں 90 سال کی عمر میں انتقال فرمایا. ان کے حافظ یعنی ان کے تیار کردہ حافظ 400 کے قریب ہیں اور کیرانہ کے راستے میں اپنی باغیچی میں مدفون ہیں. حضرت حافظ صاحب کو فارسی بہت یہ تانبون وغیرہ سلاٹے کے قریب کوئی اور گاؤں ہے اور ایک یہ رحمت اللہ جو ہے جنہوں نے کیرانوی بھی اظہار الحق جس نے لکھا ہے عیسائیوں کے خلاف یہ بھی کیرانہ کا تھے اور اصل میں اختشام الحق صاحب بھی کیرانہ کے تھے. وہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں دور کا رشتہ تھا یہ تھا اور مشہوری کے لیے کہ وہ تو حضرت اختشام الحق صاحب تانوی کے نام سے مشہور ہو رہے تھے، اصل کیرانہ کے تھے. مولانا احتشام الحق کیرانوی اصل میں کیرانوی تھے. جو بھی آپ نے کتاب کا تذکرہ کیا کہ یہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب مکے میں ہوتے تھے، مکے گئے تھے یہاں سے. وہاں ایک مدرسہ تھا، مدرسہ سولتیہ. بھوپال کی ایک نواب تھی عورت تھی، اس کا نام تھا سولت النساء بیگم.
اس نے مدرسہ ابھی تک تھا. اب جو یہ ایکسٹینشن ہوا تو ہم بھی اس میں رہے ہیں اور رہے ہیں. ڈاٹ بھی ہمارا جب حج کو جاتے تو سولتیہ کے پتہ پہ آتے تھے. اور یہ مولانا ذکریات صاحب، مولانا انعام صاحب وغیرہ یہ جب ہم میں جاتے تو مکے میں مدرسہ سولتیہ میں ہوتے تھے. تو ان کے رحمۃ اللہ کے روانی کی پھر نواسے اور بچے، وہ سلیم صاحب تھے، نواسے لڑتے تھے یا بیٹا لڑتے تھے. اس کا دوسرا سلیم صاحب کے بعد پھر اس کا بیٹا شمیم صاحب، یہ محتمم تھے. باب عمرہ سے تھوڑا پہلے یہاں مدرسہ سولتیہ تھا، صورت النساء بیگم سے. تو یہ رحمۃ اللہ کے رانوی، اور اس زمانے میں حاجی عبداللہ صاحب بھی وہاں تھے مکے میں. انہوں نے بہت زبردست کتاب لکھی ہے اظہار الحق کے نام سے، عیسائیوں کے رد میں، ان کی کتابوں سے لے کے. ہاں یہ ذاکر نائک اور جو احمد دیدات وغیرہ ہے نا، ان کا جو بنیادی فنڈامنٹل سورس بک ہے نا وہ یہی اظہار الحق ہے. اور مولانا تقی عثمانی مدعلی نے بھی اس پہ مقدمہ لکھا ہے اور کچھ ہے بائبل سے قرآن تک کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اظہار الحق کی بنیاد پہ. ہاں بائبل سے قرآن تک. اس صدی کی جو جتنی بھی جدید مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے یا جو بحث ہوتی ہے، تو جتنے بھی مسلمانوں کی طرف سے تقابل ادیان والے ماہرین ہوتے ہیں نا، وہ اظہار الحق کے بغیر وہ ان کا گزارا نہیں ہوتا. پھر ترکی کی جو اس زمانے میں خلافت تھی، تو ہاں خلافت عثمانیہ، انہوں نے ان کو بلایا، رحمۃ اللہ خیروانی کو بھی اور اس کو حاجی امداد اللہ صاحب کو. تو حاجی امداد اللہ صاحب نے تو انکار کر دیا اور سب کر دیا کہ میرا دعا سلام خلیفہ کو دے دے اور یہ چلے جائے. کچھ عرصہ گئے ہوں گے وہاں، ان سے مہمان ہوں گے یا جیسے بھی، اس لیے بلایا تھا. ہاں حافظ صاحب کو فارسی بہت اچھی آتی تھی، اپنے صاحبزادوں کو خود فارسی پڑھایا کرتے تھے. ان دو بزرگوں کے علاوہ مجھے کسی سے قرآن پاک پڑھنے کی نوبت نہیں آئی. دو بزرگ کون کون سے؟ تو ایک تو یہ حافظ صاحب محمد صالح ہو گئے، اور اس سے پہلے رحیم بخش صاحب. تو یہ دونوں. نقل نظامی قرآن جس میں نے پڑھا اور اس کا ہر صفحہ آیت پر ختم ہوتا ہے. ایک صفحے کے متعلق میرے والد صاحب کا حکم یہ تھا کہ اس کو 100 دفعہ پڑھو پھر چھوڑ دو، یاد ہونے کے ذمہ دار نہیں. مطلب یہ تھا کہ 100 دفعہ جب آپ پڑھ لیجیے تو خود بخود یاد ہو جائے گا. اچھا، ہر صفحہ قرآن یاد کرنا. ہاں تو ہر صفحہ 100 دفعہ پڑھو، ہر صفحہ 100 دفعہ پڑھو، یاد ہونے کی تم ذمہ دار نہیں. مطلب ہے کہ جب 100 دفعہ پڑھو گے تو خود بخود یاد ہو جائے گی. کبھی 100 دفعہ پڑھا ہو تو یہ بھی اندازہ ہو کہ کتنی دیر میں 100 دفعہ ہوتا ہے. یہ حضرت شیخ صاحب خود کہہ رہے کہ کبھی 100 دفعہ پڑھا ہو تو یہ بھی اندازہ ہو کہ کتنی دیر میں 100 دفعہ ہوتا ہے. اپنی ایک حماقت ساری عمر یاد رہے گی کہ 10-15 منٹ میں آ کر کہہ دیتا کہ 100 دفعہ ہو گیا. اور اپنے کلام کو موثق اور مؤکد بنانے کے واسطے یا اپنے حماقت کے اظہار کے واسطے خود ہی کہہ دیتا تھا کہ آج تو بالکل صحیح ہوا، کل تو کچھ گڑبڑ بھی تھی. اور ابا جان کا یہ مقولہ بھی ہمیشہ یاد رہے گا کہ آج کا بالکل صحیح کل کو معلوم ہو جائے گا. سمجھ تو اب تک بھی نصیب نہ ہوئی، اس وقت تو عمر بھی سمجھ کی نہ تھی. کبھی ابا جان کے اس ارشاد کا مطلب ہی سمجھ میں نہ آیا کہ آج کا بالکل صحیح کل کو معلوم ہو جائے گا. سارا قرآن پاک اسی طرح پڑھ کر ختم کر دیا اور حافظ ہو گئے. میری دادی صاحبہ حافظہ تھیں اور بہت اچھا یاد تھا. سال بھر کا معمول خانگی مشاغل کھانے پکانے کے علاوہ ایک منزل روزانہ کا تھا. تقریباً 7 دن میں قرآن شریف کا 7 منزل ہے نا، تو 7 دن میں قرآن شریف ختم کرتی تھی. اور رمضان میں 40 پارے روزانہ کا. یہ دادی کا بیان ہے.
کھانے پینے والے ہیں. اور رمضان میں 40 پارے روزانہ کا. اس جگہ پہلے بعد میں آئی